هو شدید العذاب اشهد ان لا اله الا الله والمحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه والذليل من خضع لغيره واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم تسليما كبيرا كثيرا وطويلا اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر سیدنا آدم علیہ السلام سے دین اسلام شروع ہوا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ نبیوں کے ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے اس دین کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں اپنا کردار پیش کیا۔ اس کردار کو پیش کرنے میں جس طرح کی بھی قربانی میسر تھی انہوں نے پیش کی، کسی قسم کا اعراض نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ان پہ راضی تھے، وہ رب کی رضا پر راضی تھے۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جن کی بدولت یہ دین آج ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو اس دین کے نہ ماننے والوں کا حال ہے۔ تو ہمیں اس پہ اللہ کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ بہت ہی پیارا سما ہے آج۔ قاری عبدالشکور صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے بھی دین اسلام کی اس تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے آپ کو مدعو کیا، آپ تشریف لائے، آپ کی ضیافت بھی ہوگی۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے، پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا، آپ نے افطاری بھی کر لی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو صحابہ تھے جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پہ اس لیے راضی تھے کہ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو حکم دیا وہ کر گزرے تھے رب کی رضا کے لیے، انہوں نے کسی قسم کا دریغ نہیں کیا تھا۔
اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا رضی اللہ عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، وہ میری رضا پہ راضی۔ تو میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی کا تذکرہ صرف آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کی تڑپ کیا تھی، جستجو کیا تھی، اس کا کردار کیسا تھا، یہ چند مختصر سی باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ میرا آنا، سنانا اور آپ کا بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، یہ بکریاں چرا رہے تھے، ان کو معلوم ہوا، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، مسلمان ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری زندگی مجاہدانہ پیش کرتے رہے، جس طرح کی بھی قربانی دینا پڑی کسی قسم کا انکار نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ اکبر، شام کے علاقے میں جو لشکر جایا کرتے تھے یہ بھی انہی کے ساتھی ہوتے تھے۔ جب دمشق فتح ہوا تھا تو اس کی فتح کا مزدہ سنانے والے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری تھے اور پورا قرآن یاد کرنے کا اللہ اکبر ان کا عجیب سا انداز تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کو پتا چلا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے، پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں، جبرائیل آتے ہیں، تو یہ سنتے تھے، ان کو قرآن یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منت سماجت کرتا ہوں، مجھے رب کے قرآن کی 2 سورتیں یاد کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا عقبہ کون سی 2 سورتیں یاد کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ہود اور سورۃ یوسف یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے ٹھیک ہے یاد کرواتا ہوں۔ شوق اتنا بڑا کہ پورے قرآن کے حافظ اور قاری بن گئے، صرف 2 سورتوں کی وجہ سے۔ آج تو ہمارے ہاں جس کو 40-50 سال پیچھے قل هو اللہ احد آتی تھی نا، آج بھی اس کو وہی آتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ جس نے ابو سے نماز میں سورت اخلاص سیکھی تھی یا پرانے بزرگ سے سورت اخلاص پڑھی تھی، یاد کی تھی، آج بھی وہی آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی۔ بابا جی آپ بوڑھے ہو گئے، کیا بات تھی؟ بس پتر او ویلا چنگا سی، ایک کی یاد کیتی سی، دوبارہ کوشش ہی کوئی نہیں کیتی، ہن یاد ہوندی نہیں۔ 2 سورتیں سیکھنے کے لیے اتنی تڑپ تھی اور وہ تڑپ اتنی بڑی کہ پورے قرآن کے قاری بن گئے۔ اور ادب کتنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سواری کی لگام کو پکڑ لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہوتے تھے، یہ لے کے چلا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کہا کرتے تھے عقبہ تم بھی انسان ہو، تھک جاتے ہو، سواری پہ سوار ہو جایا کر، لیکن آپ کی جگہ پہ بیٹھنے کو سوء ادب سمجھتے تھے، بیٹھا نہیں کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار بڑا، اللہ کی قسم عقبہ سواری پہ سوار تھے، کالی کملی والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کی لگام کو تھام کے چل رہا تھا، ویسے جیسے عقبہ چلا کرتا ہے۔ یہ اعزاز کس کے حصے میں آیا؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ قاری عبدالشکور میرے بھائی نے کہا کہ اصلاحی گفتگو انشاءاللہ چند منٹوں میں کچھ یاد کروانا ہے آپ۔
اور پردہ پوشی اس طرح کیا کرتے تھے، ان کا خادم آ کے کہنے لگا ہمارے پڑوس میں شراب پی جاتی ہے، کہا خاموش ہو جاؤ، شور نہ کرنا، بات وہاں کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہوتی فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ کہا اللہ کے بندے اس طرح اگر تو کرے گا، خاموش نہیں ہوگا، ان کی پردہ پوشی نہیں ہوگی، ان کی اصلاح نہیں ہوگی، آج تو پردہ پوشی کر۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فَابْتَدَأْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِي، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ تھام لیا، ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات هذا الامر، اللہ کے پیغمبر نجات کس چیز میں ہے؟ جہنم سے انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ وہ جہنم کی آگ کہ جس کو 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کے ساتھ کھینچ رہے ہوں گے، اس سے کیسے نجات ممکن ہے؟ جب انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، غوطہ زن ہوگا، گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پروردگار شدید غصے میں ہوں گے، اللہ کے نبی نجات کیسے ہوگی؟ بتلائیے۔ ایک سوال اللہ کے پیغمبر نجات کن چیزوں میں ہے؟ کہنے کو بڑا عام سا سوال ہے، قاری صاحب بتلائیے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت کیسے میرے نصیب میں ہوگی؟ بہت معمولی سوال ہے لیکن دل دہلا دینے والا سوال ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ہے، معمولی نہیں ہے، بہت بڑا سوال کیا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کن چیزوں میں ہے، کن کاموں میں ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کے جواب میں 3 چیزوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات فرمایا احرس لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، یہ زبان وجود کی قائد ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ صبح کو تمام اعضاء اس زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی بچے رہیں گے، اگر تو غلط راستے پہ چلے گی تو ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ یہ قائد ہے، زبان لیڈ کرتی ہے انسان کے تمام وجود کو۔ اگر اس کو ترازو میں رکھا جائے تو انسان کی زبان زیادہ سے زیادہ 1.5 چھٹانک وزن رکھتی ہوگی، کیا اوقات ہے اس کی؟ لیکن اللہ کی قسم ایمان کے راستے میں یہ زبان ہی رکاوٹ ہوتی ہے، یہ زبان ہی انسان کو کائنات کے رب کے سامنے سچا باور کرواتی ہے یا کائنات کے رب کے سامنے جھوٹا کہلوا دیتی ہے۔ یہ زبان معمولی بات نہیں ہے۔ کتاب الفتن ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں اگر کوئی چیز تلوار کا کام کرے گی تو وہ یہ زبان ہوگی۔ جیسے تلوار انسانوں کو کاٹ دیتی ہے، ایسے ہی زبان رشتے ناتے کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت معمولی سا گوشت کا لوتھڑا ہے، کتنا سا وزن ہے اس کا؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، جہنم بہت بڑی ہے، بڑے عذابات ہیں جہنم میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا اس زبان کو اگر روک لو گے جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، رب کی جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ یہی گوشت کا لوتھڑا انسان کو
یا جنت کا وارث بناتا ہے یا جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ پرانے بزرگوں کی مثالیں ہیں کہ یہی زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، یہی زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو خاک کے اندر ملا دیتی ہے، یہ زبان ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا سچا نبی تمہیں رب کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں سب سے زیادہ آپ کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زبان کا۔ ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے 1000 نہیں کروڑوں مرتبہ سوچا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے پاس رجسٹر میں نوٹ کر لیتے ہیں اس بندے نے کون سے الفاظ ادا کیے۔ اگر اس بندے کی زبان سے اچھا کلمہ نکلتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس زبان سے ادا ہونے والا ایک کلمہ بعض اوقات انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا کلمہ انسان زبان سے نکال دیتا ہے بندہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنی سی معمولی بات کی جناب وہ کیا اہمیت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بعض اوقات ایک کلمے کی وجہ سے انسان کے اوپر رب ناراض ہو جاتا ہے اور یہ اپنی زبان کی اس بدبختی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ احرس لسانک نجات ہے۔ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ جہنم سے بچا لیے جائیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جہنم سے بچا لیے جائیں۔ یہ افطاری میں بہت سارے بھائیوں نے محنت کی ہوگی، بھائی آپ بھی آنا افطاری کرنا، اپنی جیب میں صدقہ و خیرات کیا ہوگا، کس لیے؟ اللہ تو قبول کر لے، جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا لیے جائیں، جنت کے وارث بنا دیے جائیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ ساری محنتیں ایک طرف، کوششیں ایک طرف، اگر تم نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہ رکھا تو یاد رکھو جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اس زبان کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ضائع کر دی جائیں گی۔ وہ مفلس والی حدیث آپ کو یاد ہے نا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا قیامت کو آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ، 3 بڑے بڑے عمل بتلائے اس کے پاس ہوں گے، لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی۔ گالی کس کے ساتھ دی جاتی ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال کو بھی بالکل ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس زبان کو کنٹرول میں کر لو میرے بھائیوں۔ اگر چاہتے ہو ہمارے گھر میں امن رہے، اگر چاہتے ہو معاشروں سے فتنے ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو بہن بھائی آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ یہ بچ جائے، اللہ کی قسم اگر ہر بندہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے، رب کی شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرے، ایک انسان ہی نہیں پورا معاشرہ، خاندان، قبیلہ امن میں آ جائے گا، اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ زبان ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھ لو۔ آج کل نوجوان بازار میں نکلتے ہیں، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بس ویسے ہی سر جی گھومنے جا رہا ہوں۔ بیٹے گھر میں بیٹھ جاتے، نہیں گھر میں بور ہو رہا ہوں، دل نہیں لگ رہا گھر۔ کیوں بھائی گھر میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ وہاں پہ امی ہے اس کی خدمت کر، تیری ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، وہاں پہ تیری بہن ہے، تیرے بھائی ہیں،
ان کے ساتھ باتیں شیئر کر، بیٹھ گفتگو کر۔ اللہ کے بندے تو کیوں گھر سے نکلا ہے؟ وہاں پہ تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ محو گفتگو ہو جا۔ وہاں پہ تیرے بچے ہیں، ان کی تربیت کر، ان کو دعائیں سکھلا، ان کو قرآن پڑھا، ان کے پاس بیٹھ، بیوی کو اچھی باتیں بتلا، اولاد کی تربیت کر۔ میں دیکھتا ہوں گھر سے فتنے ختم کیسے نہیں ہوتے، میں دیکھتا ہوں کیسے طلاقیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھیں گے، ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو پائے گی۔ قاری صاحب بیچارے کیا کر لیں گے؟ سکول میں 5,000 فیس بھی دیتے ہو، 2-4 ہزار کی ٹیوشن بھی رکھ لیتے ہو، وہاں تو وقت پہ پہنچاتے ہو۔ مسجد میں لیٹ آئے بچہ، قاری صاحب اگر 5 منٹ چھٹی لیٹ دے دے تو خود آ جاتے ہو۔ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں چلتا میرے بچے نے سکول جانا ہوتا ہے، اکیڈمی پہنچنا ہوتا ہے، وقت کا خیال کیا کرو بھائی۔ پھر یہ تیرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے، جنازے کے لیے لوگوں کو تلاش کیا جائے گا، تیرے بیٹے کو تیرے جنازے میں وہ دعائیں نہیں آئیں گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کرام کتنی تربیت کر سکتے ہیں بھائیو؟ وقت ہی بہت کم دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر کو کافی سمجھو، وہاں پہ بیٹھو، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، کیا ملتا ہے اس کو؟ رب کی جنت میں اس کو محل ملتا ہے۔ کیا کوئی میرا بھائی اس محلے میں، گاؤں میں رہنے والا، دور دراز سے آنے والے، اس مسجد میں آج کی افطاری میں آنے والے، یا اس مسجد میں تراویح پڑھنے والے، یا 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، یا قاری صاحب کے پاس وہ جمعہ پڑھنے والے، کوئی ایسا ہے جو مجھے یہ بتلا دے کہ میں نے 1 سال میں 1 دن یا 2 دن یا 5 دن اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے کہا، بیٹو آؤ آج مل کے رب کی جنت میں محل تعمیر کریں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے اس مجمع میں؟ ہے نا ہم دیندار؟ جنت کے طالب ہیں نا؟ اللہ کی قسم اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھاؤ، بیٹو آؤ آج رب کی جنت میں ایک محل تعمیر کر لے اپنے نام۔ جیسے دنیا میں پلاٹ لگوانے کے لیے بڑی جستجو کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم جو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ اپنی جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے۔ یہ تربیت کرو، گھر میں بیٹھو۔ یہ کرونا ایک بہت بڑی وبا ہے، بہت پریشانی ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جو اس وبا کی زد میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی آخرت بہتر فرمائے۔ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بڑی پریشانی ہے، لیکن کرونا کے ڈر کی وجہ سے 6 بجے دکانیں بند کر کے پولیس کی یا وہ ڈنڈے والوں کی وجہ سے گھر میں آ جاتے ہو نا، رات نہیں نکلتے نا، گزارا ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں۔ ایسے ہی اپنا وقت اس کو تقسیم کرو، اپنا شیڈول ترتیب دو۔ اتنا وقت دکان پہ دوں گا، اتنا وقت اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں گا، کوئی دکھ سکھ کی باتیں، اتنا وقت اپنی اولاد کو دوں گا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں تربیت ہو جائے گی، اس اولاد کی تربیت ہو جائے گی۔ بڑے پریشان ہیں لوگ، یہ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے مسائل ہیں، کیا کروں؟ اولاد پڑھ لکھ گئی ہے، مجھے تو موبائل چلانا نہیں آتا جی، ٹچ موبائل لیتے ہیں، ساری رات بچوں کی گزر جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکا۔ بھائیوں یہ سچی باتیں ہیں کڑوی، آپ کے دل کو اچھی نہیں لگ رہی، ہے سچی۔ وہ پرانا دور تھا، ماں کے پاس بیٹھتے تھے، شادی بھی ہو جاتی تھی، بچوں والا ہو جاتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، توہین نہیں سمجھتا تھا۔ آج کا نوجوان توہین سمجھتا ہے، ماں کے قدم دباؤں، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھوں، اس کی باتیں سنوں، اس کی صفائی کا خیال رکھوں، یہ توہین سمجھتا ہے۔ کیوں؟ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس، ہم وہ تربیت نہیں کر سکے۔ وَلْيَسَعْ بَيْتُكَ، نجات کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔
رویا کرو اپنے گناہوں پہ. نہیں آتے آنسو آج کل. رمضان ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا رمضان، 30-29 روزے پورے ہو جائیں گے، قرہ کرام اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے، قیام اللیل کروانے والے پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں، شاید ہی کسی کا کوئی ایک قیام ایسا ہو جس میں اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے. کیوں ہماری اولادیں قیام اللیل سے بھاگتی ہیں؟ کیوں مسجدوں میں رش نہیں ہے؟ کیوں تراویاں پڑھی نہیں جاتی؟ وجہ اور سبب کیا ہے؟ بڑے بڑے دیندار، بھئی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں پچھلے وقت پڑھوں گا. پچھلے وقت 10-15 منٹ پہلے اٹھتا ہے، امی جی بس افطاری کے وقت، سحری کے وقت اٹھانا، کھانا کھا کے میں سو جاؤں. کوئی لگن نہیں ہے قرآن. صحابہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، کئی گھنٹے بیت جاتے تھے قیام میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ریش مبارک تر ہو جاتی تھی. بعض صحابہ جو زمین آگے ہوتی تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. انبیاء معصوم عن الخطا تھے لیکن روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اور ہمیں رونا نہیں آتا. یاد رکھو زیادہ نہ رو میرے بھائیوں، ایک آنسو کا قطرہ زمین کے اوپر گرا دو، رب کعبہ کی قسم رب ایک آنسو کے قطرے کی لاج اتنی رکھتے ہیں، قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے پروردگار. گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ، اس طرح جیسے صحابہ ہوا کرتے تھے. ایک صحابی رسول نماز کے لیے آ رہا تھا، راستے میں کسی غلطی کا شکار ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے رب کی حد کو کراس کر دیا ہے. اللہ کے پیغمبر خاموش ہیں. نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی ہے، یہ رب کی عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن تخیلات میں، تصورات کی دنیا میں کھویا ہوا ہے. میں نے کیا کر دیا؟ میں نے رب کی نافرمانی کر دی، میں نے اللہ کی حد کو کراس کر دیا. میں نبی کا ماننے والا، نبی کا چاہنے والا، نبی کائنات کو دیکھنے والا، ایمان لانے والا، اسلام قبول کرنے والا، نبی کائنات کی زبان سے رب کا قرآن سننے والا، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ احساس ہے. ہم سمجھتے ہیں علماء لو جی ہم سے غلطی ہو سکتی. اللہ اکبر، نبی کے صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غمگین ہے، پشیمان ہے اپنے گناہ پہ. نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کے نبی ایک سوال کرتے ہیں، الیس قد صلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرماتے ہیں رب کو تیرا اس طرح عبادت کرنا اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تیرا گناہ ہی معاف کر دیا ہے. اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، آنے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے، ایک مرتبہ رب کے دروازے پہ آ، دستک دے کے کہہ دے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ آ کے بخشش کا سوال کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، پروردگار غفور الرحیم ہے، اس کی طرف سے انکار نہیں ہوگا، انکار نہیں ہوگا. میں نہیں جانتا، والدین نہیں جانتے کس نے کون سا گناہ کیا ہے، دوست احباب نہیں جانتے کس کے کتنے گناہ ہیں. اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. آج کا نوجوان جتنا مرضی وہ کوشش کرے کہ دنیا والوں کو نہ پتا چلے میرے کون سے گناہ ہیں، لیکن اس کی ساری رات تاریکی تنہائی کا وقت وہ رب کے گناہ کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں، رب کی معصیت کے اندر گزرتا چلا جائے. دنیا والوں سے اوجھل ہو سکتا ہے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہن، میری بیٹی، اللہ کی قسم پروردگار سے اوجھل کچھ بھی نہیں ہے. منبر و محراب کا وارث بھی بن جائے بندہ، اس کی خطابت کے پیچھے سارے گناہ دبے ہوئے کیوں نہ ہو، اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ کتنا بڑا مجرم ہے. تیری تلاوت کے پیچھے کتنے گناہ ہیں،
کوئی نہیں جانتا، لیکن یاد رکھ اس پروردگار کو پتا ہے تو کتنا بڑا گناہگار ہے۔ آ جا اس کے در پہ، آنسو بہا لے، رو لے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ کتنے گناہ ہوں گے انسان کے تو اللہ معاف کر دے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک انسان کے گناہ بچھائے جائیں، زمین بھر جائے، اگر تہ در تہ رکھے جائیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، شرک نہ ہو اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ او بھائیو، آج اس دور میں عمل کرنا مشکل ہے، اور جو کر لیا اس کو بچانا اس سے بھی بڑا مشکل ہے۔ آج تو اعمال ضائع کیے جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں اعمال، نیکیاں ضائع کی جا رہی ہیں، ریاکاری کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں ہمارے اعمال۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، بچاؤ اپنے ان اعمال کو، ان آنسوؤں کے پیچھے چھپا لو، اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم و پشیمان ہو کے توبہ کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقبہ تو نے سوال کیا تھا نجات کن کاموں میں ہے، یہ 3 کام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نجات عطا فرما دے۔ عقبہ کہتے ہیں میری دوسری ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلی ملاقات میں میں نے ہاتھ تھاما تھا، دوسری ملاقات ہوئی تو میرے پیغمبر آگے بڑھ کے میرا ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں عقبہ میں تمہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں سے سب سے بہترین 3 سورتیں نہ سکھلاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاؤ۔ میں آپ پہ قربان، اللہ کے پیغمبر، وہ کون سی 3 سورتیں ہیں جو پورے قرآن میں بڑی عظیم ہے، برکت والی، رحمت والی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل میں اس کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں، پورے قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقبہ سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں اس کے مقابلے کی کوئی صورت رب کے سچے قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اتنی عظیم 3 صورتیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ تیری کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تو نے ان 3 صورتوں کی تلاوت نہ کی ہو۔ ہم سب رات کو بستر پہ سوتے ہیں کہ نہیں؟ آرام کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، سونے کے آداب معلوم ہیں سب کو۔ کوئی میرا بھائی ہاتھ کھڑا کرے اس مجلس میں کہ میں نے روزانہ ان 3 صورتوں کی تلاوت لازمی کرنی ہوتی ہے، ان کے بغیر میں سوتا نہیں۔ ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے عقبہ یہ 3 صورتیں کوئی رات تیری ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تو ان کی تلاوت نہ کرنے والا ہو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے 3 صورتیں یہ سیکھی ہیں، میری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے ان 3 صورتوں کی تلاوت نہ کی ہو۔ کیا آج اس افطاری کے پروگرام میں آنے والے بھائی عزم کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بستروں کی طرف جائیں گے تو ہم ان 3 صورتوں کی تلاوت لازمی کریں گے؟ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، آج کے اس پروگرام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر تیسری ملاقات ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے آگے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کا ہاتھ تھاما، میں نے اب پھر سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفوادل الاعمال، مجھے بتلائیے، خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے افضل ترین اعمال کے متعلق کہ افضل ترین اعمال کون سے؟ پھر 3 باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی بات افضل ترین عمل سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تیرا کام ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، صلہ رحمی کرنا۔ کہنا بڑا آسان ہے بڑا مشکل۔ کسی غیر کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انتہائی آسان ہے۔ اپنے خاندان قبیلے کا وہ بندہ جس کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے اس کو منانا، اس کے پاس جانا، اس کو صرف راستے میں چلتے ہوئے سلام کہنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ میں نو کیوں سلام کہاں؟ یہ میرا شریک ہے،
شریکہ کون سا ہے بھائی؟ اللہ اکبر. سمجھو، سل من قطع، صلہ رحمی، جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے ناتے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا کر لے؟ صلہ رحمی. اگر ایک بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، آگے سے دوسرا بندہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو صلہ رحمی کرتا رہے، تیرا صلہ رحمی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی انسان کو جو اس کا دشمن ہو اس کو نیچا دکھانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، ایسا ہی ہے کہ تو اس کو نیچا دکھا رہا ہے، اللہ تجھے بلند کر رہا ہے. وہ اپنے تکبر میں سمجھتا ہے کہ میں بڑی عزت والا ہوں، لیکن پروردگار تیری عزت کو بڑھا رہا ہوتا ہے. صلہ رحمی کرو، رشتے ناتے جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں ہیں. اس رمضان میں کتنے بہن بھائی ناراض ہیں، صلح کرو. کتنے رشتہ داروں کے گھروں میں ہمارا آنا جانا نہیں ہے، آیا جایا کرو. کتنے دوست ہیں دور کے جن کو میں اپنے گھر میں افطاری میں بلا لیتا ہوں، پڑوس میں میرا رشتہ دار ہے اس کو میں نہیں بلاتا. یار کیسی دینداری ہے میرے بھائیوں، سوچیے. اللہ کی قسم بیگانے ہماری سحری افطاری میں آ جائیں گے، ہماری بہن ماں جائی بہن وہ افطاریوں سحریوں میں نہیں بلائی جاتی. کتنی بہنیں آج روتی ہیں، ترستی ہیں کہ بھائی وہ ہم سے محبت کریں گے. دوسروں کو بلا لیا جاتا ہے، ماں ترستی ہے کہ میرا بیٹا مجھے بھی اپنی افطاری سحری میں یاد رکھے گا. باپ ترستا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی حسن سلوک والا معاملہ کرے گا. نہیں ہوتا. اور میرے بھائیوں آؤ صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی کو چھوڑ دیں. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دیا کر. کتنے رشتہ دار ہوں گے، لڑائی جھگڑے ناراضگیاں، میں اس کو نہیں دوں گا، بس یہ غریب ہے اور غریب ہو، یہ اوپر آنا نہیں چاہیے. بھائی اللہ نے جتنی توفیق تجھے دی ہے تو دیا کر. ضروری نہیں ہے کہ دولت پیسہ دے، ایک خوشبو کی شیشی دے دیا کر اس کو. کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم دعا کر دیا کر. غائبانہ طور پہ بھائی کے لیے کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اللہ اس کا دل نرم کر دے گا. دے دیا کر، کچھ دیا کر. وَعَارِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اعراض کر دیا، معاف کر دیا کرو. کتنی دنیا ظلم کا شکار ہے، ظالم بڑے پڑے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں. فرمایا چھوڑ دو، اعراض کرو، معاف کر دو، انتقام نہیں لینا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین اعمال ہیں یہ. بیان کرنے انتہائی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. صلہ رحمی کسی غیر کے ساتھ کرنی انتہائی آسان ہے، اپنے کے ساتھ کرنی بہت مشکل ہے، بہت مشکل. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 3 ملاقاتیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. 9 باتیں ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات نجات کے لیے احرس لسانک ولیسع بیتک، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہنا، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رونا ہے. بڑے گناہ ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے. جیب میں تیرے پیسے تو نہیں ہو سکتے، تیرے گھر میں سونا چاندی نہ ہو مانا جا سکتا ہے، لیکن تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں. تو نہیں کہہ سکتا. دنیا کی دولت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. کوٹھی بنگلہ بینک بیلنس گاڑی کچھ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. اس پہ نہ رویا کر. اگر رونا ہی ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو روتا ہے، ہائے میرے بچے بھوکے، میرے پاس کوٹھی بنگلہ کا، یہ ضرورت کی چیزیں رب سے مانگ.
لیکن ان کی وجہ سے رو مت، پریشان نہ ہو۔ اگر پریشان ہونا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو۔ اللہ میرے گناہ ہیں اتنے، اس کے سامنے رو، اللہ معاف کر دے، تیری نجات ہو جائے۔ دوسری ملاقات میں 3 صورتیں سکھلائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسری ملاقات نے 3 افضل ترین عمل بتلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلہ رحمی، اس کے ساتھ جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو دینا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس سے اعراض برتنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ کیا ہمارا پروردگار ہمارے اوپر راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ جہنم کی آگ سے آزادی دے گا کہ نہیں؟ یہ رمضان سال کے بعد اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ شیطانوں کو پروردگار جکڑ دیتا ہے، جہنم کو بند کر کے جنت کھول کے پروردگار کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو آ جائے مجھ سے جنت مانگ لے، سوال کر لے مجھ سے، گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو جائے، اس رمضان کی قدر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ادائیں دیکھتے ہیں، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ آؤ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ جتنے بھی گناہ ہیں میں بھی جانتا ہوں، اللہ آپ بھی جانتے ہو، لیکن اللہ تیرا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ نہیں جاتا۔ اللہ معافی میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر اس طرح کے انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس افطاری میں آنے والے جس کا جو رشتہ دار بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دکھی انسانوں کے دکھوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس مسجد میں آنے والے حاضرین چاہے چھوٹے بڑے مرد عورتیں جتنے بھی ہیں میرے سمیت اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، قبر حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے پروردگار جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے جتنے فوت شدگان ہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جتنے عائدہ و اقربا رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دن رات تیرے دین کی خدمت میں کوشاں ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، قدم قدم پہ بہک جاتے ہیں، اللہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد و شاد فرما، اس گھر کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے روزے رکھیں قبول فرما، اللہ قیام اللیل قبول فرما، رکوع و سجود قبول فرما، قرآن کی تلاوت قبول فرما،
اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ رونے جیسا منہ بنا رہے ہیں، اللہ ہماری اس ادا کو پسند کر کے معاف فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ درگزر فرما دے۔ اللہ شیطان تو جکڑے ہوئے ہیں لیکن نفس کی خواہشات نے انسانوں کو بہکایا ہوا ہے، اللہ تو ایسے گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اللہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کرونا جیسی وبا سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، اللہ جو ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، اللہ ملک کی سالمیت کے لیے کردار پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته وذريته اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔